السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 50۔ کل آپ فرما دیجئے، لا اقولو، میں نہیں کہتا، لکم تمہیں، ان دی کہ میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، ولا اور نہ، اعلم، میں خود جان لیتا ہوں، الغیبہ، غیب کو، ولا اور نہ، اقولو، میں کہتا ہوں، لکم تم سے، انی ملکن، کہ میں فرشتہ ہوں، ان نہیں، اتبعو، میں پیروی کرتا، الا مگر، ما یوحیٰ الیہ، جو کہ وحی کیا جاتا ہے میری طرف۔ کل آپ فرما دیجئے، حل یستوی، کیا برابر ہو سکتے ہیں، الاعمیٰ، اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے۔ اب یہ وہ آیت آ گئی ہے جس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ کچھ قرآن پاک کی آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں، اور یہ متشابہ آیت ہے جس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک بار درود شریف پڑھنا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم اس آیت کو صحیح طور پہ سمجھ بھی لیں گے اور جان بھی لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ کریم کا بہترین تحفہ ہے ہمارے لیے، اور آپ ایسا تحفہ ہیں جو ہمارے پاس ہے، ہمیشہ رہے گے جب تک کہ قیامت آ جائے، قیامت بھی آ جائے تب بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کون سا ایسا مقام اور مرتبہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں حضور ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ نمازوں میں ہیں، اذانوں میں ہیں، قربانیوں میں ہیں، سحریوں افطاریوں میں ہیں، رمضان میں ہیں، حج میں ہیں، عمرے میں ہیں، مر جائیں تو جاتے ہی قبر میں ہیں، اٹھ جائیں تو سب سے پہلے میدان حشر میں ہیں، اور پھر جنت میں حضور اپنی امت کے لیے پل صراط پہ ہیں، میزان عمل پہ ہیں، ہر جگہ کھڑے ہیں۔ تو حضور کے بغیر کائنات کا تصور ممکن نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں اس نقطے کو، تو اس آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ حضور کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ کہا جائے تو بات بنتی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمانہ اس دنیا میں ہماری فرمائشوں، آسائشوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کریم نے بہت بلند کام لیے۔ اگر ہم عرب کی تاریخ اور دستور اور ان کی انسانیت کو دیکھیں، دو ٹانگوں والے انسان نہیں تھے، وہ وحشی درندے تھے، بلکہ اس سے بھی بدتر تھے۔ یعنی کہ وہ چوریاں چکاریاں جب کرتے تھے تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی غریب ہے، مسکین ہے، وہ کیا کھائے گا۔ جب قتل کرنے پر آتے تھے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی نہیں ان کے ہاتھ کامتے تھے کہ ہم کیوں ان کو قتل کر رہے ہیں۔ جب بیٹیوں کی آوازیں سنتے تھے تو وہ اٹھا کے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور ان کے دلوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ عادی شراب خور تھے، جانوروں کو درختوں کے ساتھ باندھ کے تیر اندازی کیا کرتے تھے، راستوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، عزتیں لوٹا کرتے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے، بدکاری اور بدماشی ان کا مشغلہ تھا، اور ہم ان کو انسان نہیں کہہ سکتے، وہ انسانیت سے معذور تھے، جانور تھے، جانوروں سے بدتر تھے، اور انسانیت کے اتنے اعلیٰ منصب پر وہ کھڑے بہتر نہیں لگ رہے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور حضور نے دعوت اسلام کا آغاز کیا۔ تو یہ چھوٹے بچوں کی طرح آگے حضور کے پاس شرطیں لگانے کہ یا رسول اللہ، ایک شرط پہ ایمان لائیں گے، اگر آپ اس سارے علاقے کو خوبصورت بنا دیں، سرسبز و شاداب بنا دیں، فصلیں اگا دیں، پھل پھول سبزیاں لگا دیں، ہم امیر ہو جائیں، یہاں پہ ندیاں بہنے لگیں، چشمے ابلنے لگیں، ہم آپ کو سچا نبی مانیں گے اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اگر آپ نبی ہیں، آپ پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ تو ہو، ہماری معاشی بدحالی تو دور ہو، کم از کم ہم امیر تو ہوں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اپنے گھٹیا فائدوں کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور انہوں نے یہاں تک دیکھیں ان کی ڈٹائی چیک کریں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتا دیا کریں کہ اس سال میں فلاں چیز کا ریٹ بڑھ جائے گا تو ہم اسے ذخیرہ کر لیا کریں، اور جب ریٹ بڑھیں گے تو ہم ان کو بیچ کے منافع کمائیں، یعنی کہ ذخیرہ اندوزی۔ اور پھر چوری چکاری
اور یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیوں ہم اپنا آبائی دین چھوڑ کر آپ پر ایمان لائیں، ہمیں کوئی فائدہ تو دیں، ہمارے ساتھ آپ کوئی لین دین والا معاملہ کر لیں، کچھ آپ کر لیں کچھ ہم کر لیتے ہیں۔ اور پھر جب وہ دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، کاروبار کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچے ہیں، گھر بار ہے، تو پھر وہ ہمارے جیسے انسان ہو کے کس انداز سے نبی بن سکتے ہیں؟ یعنی کہ وہ تھوڑی سی پست ذہنیت کے تھے۔ میں نے آپ کو ان کی ساری سچویشن بتا دی کہ وہ کیا ذہنیت رکھتے تھے، اور ان کا یہ اعتراض بنتا بھی تھا، جب کسی بندے کی معرفت نہیں ہوتی تو ہم اپنی زبان سے اس کے لیے کچھ بھی کہے جاتے ہیں۔ جب ہمیں اس بندے کی قدر آ جاتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے، تو ہم اپنی زبانوں کو نہ صرف روکتے ہیں بلکہ جو ان کے بارے میں غلط کہہ رہا ہوتا ہے ہم اس کے اوپر بھی چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم اس کی قدر کو جانتے نہیں۔ تو وہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر رہتے ہوئے بھی حضور کی قدر نہیں جانتے تھے۔ حضور کے سامنے اٹھتے بیٹھتے آپ کی 40 سالہ زندگی جب تک کہ آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا ان کے سامنے تھی، کوئی گوشہ کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو ان سے چھپا ہوا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور وہی پسندیدگی ایک دم سے سخت دشمنی میں بدل گئی، اور یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے اور فرمائشیں شروع کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ میں اس بات کا مدعی بن کر نہیں آیا کہ تمہارے لیے یہ جو ریتلے ٹیلے ہیں ان کو جنت بنا دوں، خشک زمینوں میں دریا بہا دوں اور یہاں پہ وادیاں چشمے ابلنے لگے۔ میں تمہاری مادی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں آیا بلکہ تمہیں اللہ سے ملانے آیا، ویران دل آباد کرنے آیا ہوں، تمہیں نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری اور خوش اخلاقی کے پھول کھلانے آیا ہوں۔ مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں تمہارے لیے کھجور اور جو کے درخت لگا دوں، یا تو میں یہ بتاؤں کہ فلاں چیز کی قیمت کم ہے اور جب اتنا ٹائم گزر جائے گا تب تک کہ اسٹاک کر لو اور اس کے بعد پھر تم اس کو مہنگی کر کے بیچ دینا، یعنی کہ ذخیرہ اندوزی کرو، یا میں کسی بھی قسم کے علمی کمالات اور معجزات کے لیے نہیں آیا، اور میں تمہاری طرح انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ لیکن آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات مبارکہ کو دیکھ لیں نا تو حضور انسان کامل ہیں، ہم انسان ہیں، اور حضور کی ذات تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اور وہ ذات مبارکہ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں آپ کی ذات مبارکہ سے کتنے زیادہ معجزات صادر ہوئے ہیں، اتنے کی گنتی میں نہیں آتے، اور جس نے بھی لکھنے کی کوشش کی ہے اس سے بھی کوئی ایک آدھا معجزہ مس ہو گیا، یا جس کی آنکھ سے نہیں گزرا، یا جس نے نہیں دیکھا۔ ہر شخص نے اپنے اپنے طور پہ الگ الگ طور پہ لکھنے کی کوشش کی، احاطہ علم میں، احاطہ قلم میں سارے آ گئے، لیکن جمع کرنے میں کسی سے کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی کہ اتنے معجزات ذات مصطفیٰ سے صادر ہوئے ہیں۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ذاتی نہیں ہیں۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو یوں دوں تو مثال یوں ہے کہ اگر کوئی ہماری منسٹری ہے تو اس میں ایک شخص وزیر اعظم ہے اور دوسرا وزیر خزانہ ہے، تو جو وزیر اعظم ہے اس نے وزیر خزانہ کو خزانے کا اختیار دے دیا ہے، اور اس سے پوچھا نہیں ہے کہ تم کیسے استعمال کرو، بلکہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ منسٹری ہے وزیر اعظم کی، لیکن اس نے اس کو بطور امانت دے دیا وزیر خزانہ کو۔ اب وزیر خزانہ کی مرضی ہے کہ وہ جہاں چاہے جیسے چاہے خرچ کرے، اختیار اس کو وزیر اعظم دے چکا ہے۔ یہی معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حدیث مبارکہ کے مصداق کے حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ مؤتی، کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ تو خزانے اللہ کے ہیں، حضور کے ذاتی نہیں ہیں۔ یہاں پہ جو آیت کے شروع میں کل ہے، اس کا مطلب ہے اے نبی ان سے فرما دیں کہ خزانے میرے ہیں، یعنی کہ مالک میں ہوں، خزانے اللہ کے ہیں، مختار مجھے بنایا ہے، میرے ہاتھ میں دے دیے ہیں،
اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، بلکہ فرشتہ آتا ہے میرے پاس غیب کی خبریں دینے کے لیے۔ جبرائیل امین کی ڈیوٹی لگائی ہے، سائس جبرائیل امین، کہ جن کو حضور کا دربان بننے کی سعادت حاصل ہے۔ پیغام اللہ کا ہوتا ہے، لانے والے دربان ہوتے ہیں اور لینے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں۔ غیب جانتے ہیں لیکن وسیلہ جبرائیل سے، اور وہ رب دو جہاں ان تک غیب کی خبریں پہنچاتا ہے۔ یؤمنون بالغیب ایک متقیوں کی علامت ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان بالغیب رکھے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک جبرائیل کے ذریعے غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ہاں حضور فرشتہ نہیں ہیں لیکن فرشتے سے بہتر ہیں، اور معراج کی رات اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ سدرہ پر رہ جاتے ہیں، اور یہ انسان کامل سدرہ سے آگے اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں، کہ فرشتہ ہونا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرتبے میں کم ہے۔ حضور کے آگے کسی کا مرتبہ نہیں، آپ کائنات کی بلند ترین شخصیت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ نے کچھ نہیں بنایا تھا، صرف حضور کو بنایا تھا۔ نور مصطفیٰ کی تخلیق ہوئی تھی، اور نور مصطفیٰ کو اپنے حجابات میں رکھا۔ پھر رب نے کہا کہ مجھے تو میرے نور نے پہچان لیا، اب میرے نور کو کوئی پہچانے، تو اس نور کی پہچان کے لیے ساری کائنات کی تخلیق فرما دی تھی، اور ہم سب اس نور کی پہچان کے لیے بنے ہیں۔ تو ہمیں اس آیت میں حضور کی ذات کی تنقیص نہیں بلکہ حضور کی ذات کی بلندی بیان کرنی ہے۔ یہ مشتبہ آیت ہے کہ جس کے اوپر ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں ہم نے حضور کی وکالت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند ہیں، اور ساتھ آگے آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ میں خود اپنے پاس سے بات نہیں کرتا، کہ رب جدو بولدا حضور وچوں بولدا، یعنی کہ جب رب نے بات کرنی ہو تو وہ حضور کی زبان اقدس کو استعمال کرتا ہے، وہی بات کرتا ہے جو حضور فرماتے ہیں۔ جو بات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائی، حضور وہی بات کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ مولانا جلال الدین رومی کا بڑا ہی خوبصورت مجھے پوائنٹ یاد آ گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جب بانسری ہوتی ہے اور بانسری کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، جب تک کہ اس کے سوراخوں کے اندر اپنا منہ نہ رکھا جائے تو بانسری کی آواز نہیں آ سکتی۔ اور بانسری کی آواز اتنی خوبصورت اس لیے ہے کہ اس کے لب رکھنے کی جگہ ہے، وہ آواز بڑی خوبصورت ہے۔ تو وہ رب دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بانسری سے اپنی آواز ہمیں سناتا ہے، اور ہم جب حضور بولتے ہیں تو اللہ بولتا ہے۔ جو بھی حضور فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے حضور کلام بھی نہیں کرتے۔ تو کتنا پیارا تعلق ہے اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر آیت کا اگلا حصہ ہے، کل آپ فرما دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ اب دیکھ لیں آپ خود ہی، اللہ پاک نے اس آیت کے اگلے حصے میں اتنی پیاری بات خود ہی رکھ دی کہ کوئی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کم کرے گا اس آیت کو پڑھ کے، اور جو دیکھنے والا ہوگا وہ بلند کرے گا، جو نابینا ہوگا وہ کم کرے گا، جو دیکھنے والا ہوگا وہ بلند کرے گا۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، پھر آیت کا اگلا حصہ ہے، تم خود غور نہیں کرتے، اپنے دماغ سے نہیں سوچتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں کیوں کہی ہیں، یا میں نے حضور کی زبان اقدس سے کیوں کہلوائی ہیں؟ اسی لیے کہلوائی ہیں تاکہ میں دیکھوں کہ میرے محبوب کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے اور کون ان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا یہ سارے خزانے میرے تصرف میں ہیں، اور میں خود مستقلاً ان میں سے جسے چاہوں تصرف کر سکتا ہوں یا خرچ کر سکتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے ہیں۔ ابن جریر کا یہ قول ہے۔ بہت سارے جو پریشان خیال لوگ ہیں ان کی بھی جو اس وہم میں مبتلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بشری کمزوریاں، نعوذ باللہ استغفر اللہ ہیں،
کہ آپ عام انسانوں کی طرح ہیں اور آپ نے یہ سارے الفاظ اپنے لیے کہے ہیں، تو آیت کا یہ جو حصہ ہے نا، قل هل یستوی الاعمی والبصیر، تو یہی حصہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ جو بینا ہے اس کو حضور کی شان اقدس بلند نظر آتی ہے، اور جو نابینا ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو بس آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں تھوڑی سرزنش ہے، افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور یہ سب کچھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے بیان فرمایا ہے، اس کا اگر میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ بات سمجھاؤں تو وہ کنکلوڈ ہو جائے گی، بات سب کو سمجھ آ جائے گی کہ جیسے اگر کوئی شخص کسی جگہ پر جاتا ہے خطاب کرنے کے لیے، اسٹیج پہ جاتا ہے، خطاب کرنے کے لیے جاتا ہے، اور وہ شخص جب اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے آتا ہے اور کمپیئر اس کے لیے اسے بلاتا ہے کہ اب آ رہی ہیں فلاں شخصیت، اور وہ ان کی تعریف کرتا ہے کہ اس شخصیت میں یہ خوبیاں ہیں، تو جب وہ شخصیت سٹیج پر آتی ہے تو وہ خود کو عاجزی کے طور پہ پیش کرتی ہے کہ یہ سب کچھ میرا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، یہ ساری صلاحیتیں جو اس نے مجھے عطا فرمائی ہیں یہ میری ذاتی نہیں ہیں، یہ اللہ کی عطائی ہیں۔ یعنی کہ وہ خود کو ڈینائی کر کے اپنے رب کو پریورٹی دے رہا ہے، یعنی کہ جو کچھ اس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اس کو اللہ کی تعریف پر محمول کر رہا ہے، اور سب کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ رب نے کیا ہے، سب کچھ جو کچھ خوبیاں میری ذات میں جمع ہیں یہ اس رب نے عطا فرمائی ہیں۔ تو بس اتنا سا نکتہ ہے جو اس آیت میں ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال عاجزی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کہہ رہے ہیں میرا کچھ نہیں ہے، سب میرے رب کا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان آیات کا صحیح فہم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت کو، مشتبہ آیت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بڑھانے میں اور بڑھا چڑھا کے بیان کرنے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی شانوں کو ہمیشہ برفان اللہ کا ذکر کے صدقے بلند فرماتا رہے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔